محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرت سیدنا امام حسن حضور خواجہ حسن بصری خیر التابعین حضور سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت ہے، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدلاء امتی لا يدخلون الجنہ بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن یرحمہم اللہ بسلامت الصدور وسخاوت النفس والرحمت لجمیع المسلمین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمائے کہ میری امت کے کامل درجے کے ولی، میری امت کے بدلاء، میری امت کے ابدال، ولایت کے کامل درجے پر فائز سعادت مند میری امت کے بڑے مرتبے کے اولیاء، وہ نماز روزہ کی کثرت کی وجہ سے اپنے اس مرتبے اور رتبے کو نہیں پہنچیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر 3 خوبیوں کی وجہ سے رحمت ہوگی۔ ان کی 3 خوبیوں اور 3 خاص خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس رتبے کا حامل فرما دے گا۔ ولایت کے کئی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کی سند ملنا، اس کے مختلف درجات ہیں، مراتب ہیں، اور ہر شخص ہر اللہ کا ولی اپنے رتبے کے اعتبار سے اس اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ ظاہر صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے جو ولایت صحابیت عطا کی ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں، اور ایسے ہی تابعین کو صحابہ اکرام کی صحبت کی وجہ سے جو رتبہ ولایت ملا ہے وہ ان کے بعد والوں کی شان نہیں۔ ایسے ہی اتباع التابعین جنہوں نے ان کی زیارت کی، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، ان اتباع التابعین کو جو ولایت کا درجہ حاصل ہے وہ بعد والوں کو نہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ خیر القرون الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے ان لوگوں کا ہے جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد وہ ہیں جو ان سے ملے ہیں، یعنی تابعین، اور ایک روایت میں ارشاد فرمائے کہ پھر ان کے بعد وہ ہیں جو مجھ سے ملنے والوں سے جنہوں نے ملاقات کی وہ ان سے ملے ہیں، یعنی اتباع التابعین۔ جلسہ کے رسالت اور نبوت کے درجات مختلف ہیں، تمام نبی رتبے میں برابر نہیں، تمام رسول درجے میں برابر نہیں، یوں ہی اولیاء اور صلحاء بھی رتبے اور درجوں میں برابر نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض رسولوں کو رتبے میں دوسروں پر برتری دی ہے۔ تو مرتبہ رسالت من حیث الرسالت، سارے رسول من حیث الرسالت برابر ہیں، لیکن رتبے میں فرق ہے ان کا۔ ایسے ہی انبیاء کرام بحیثیت نبوت کے تمام برابر ہیں،
لیکن رتبوں میں فرق ہے۔ اولیاء اور صلحاء میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب اولیاء کو ایک رتبے میں نہیں رکھا، بلکہ ان کے تقرب، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے تقرب میں مختلف درجات دیے ہیں۔ دینی نعمتوں کی تقسیم بالکل دنیاوی نعمتوں کی تقسیم کی مثل ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سب برابر نہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو بہت زیادہ، اور کسی کو اس کے امتحان سے گزرنے کے لیے کچھ کم دیا ہے، کسی کو بہت کم۔ جیسا کہ دنیاوی دکھ سکھ کے معاملے میں سب برابر نہیں، ایسے ہی مراتب ولایت میں سب برابر نہیں۔ کسی کے امتحان کا مرحلہ زیادہ ہوتا ہے دنیا کی تکلیف اور دکھ سکھ میں، کسی کے امتحان کا مرحلہ طویل ہو جاتا ہے، کسی کا مختصر، اور کسی کا ساری زندگی ہی امتحان میں ہو گزرتا ہے۔ ایسے ہی اولیاء اور صلحاء ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب میں اور ولایت میں حاملین ولایت کو جس طرح مختلف مراتب دیے ہیں، ایسے ہی ان کے رتبوں کے مختلف نام ہیں۔ کوئی غوث ہیں، کوئی غوث الاغیاث ہیں، کوئی اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں۔ یہ ان کے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بہت پختہ، بہت مضبوط یا بہت زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کے درجات کا فرق ہے، تو نام بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی کائنات میں مختلف مراتب پر مقرر کیا ہے، تو ایسے ان کی مختلف روحانی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو کامل درجے کے اولیاء ہیں، یعنی ابدال ہیں، بدلا ہیں، وہ اپنے نماز کی کثرت اور روزے کی وجہ سے، کہ نفل نماز اور نفل روزہ کی وجہ سے وہ اس درجے کو پہنچے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، مرتاد ہوتے ہیں، زاہدین ہوتے ہیں، ان کے شب و روز عبادت میں گزرتے ہیں، مگر انہیں یہ رتبہ کثرت صلاۃ و سیام کی وجہ سے نہیں ملا ہوتا، بلکہ وہ 3 اپنے اندر خوبیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ انہیں یہ درجہ دے دیتا ہے۔ وہ 3 خوبیاں بڑی توجہ کی حامل ہیں، اور یہ 3 باتیں پیدا کر لینا یہ آسان نہیں ہے، جہاد سے کم نہیں، بالخصوص اس پرفتن دور میں، جبکہ طلب دنیا ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہو، اور دوسروں سے حسد، بغض اور جلن یہ ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہو، اور دوسروں کو جلنا، جلانا، دکھلاوا کرنا جب ہمارے مراسم اور رسوم میں شامل ہو چکا ہو، اور جب کہ دینی سارے امور صرف اور صرف رسم اور رواج کی حد تک رہ گئے ہوں، ایسے میں یہ 3 خوبیاں پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ 3 نام آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد آپ تفصیل سے بات کیجیے گا کہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس امت کے ابدال کو اس امت کے بدلاء کو، ابدال کو عطا فرماتا ہے، کامل درجے کے ولیوں کو دیتا ہے۔ پہلی خوبی ہے سلامت الصدور، دوسری سخاوت النفس، اور تیسری رحمت لجمیع المسلمین۔ سلامت الصدور یعنی دل کا صاف ہونا، و سخاوت النفس اور طبیعت کا سخی ہونا، طبیعت میں سخی ہونا، والرحمت لجمیع المسلمین اور ہر مسلمان کے لیے سچی خیرخواہی ہونا۔ سلامت الصدور یعنی دل کا صاف ہونا۔ دل کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی صاحب ایمان بالخصوص اور ہر انسان کے لیے بالعموم، کسی بھی انسان کے لیے دل میں میل نہ ہو، کسی بھی انسان کے لیے دل میں میل نہ ہو،
دشمنی نہ ہو، اس کے لیے نقصان پہنچانے کا جذبہ دل میں نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، نہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر اسے نقصان پہنچے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ سلامت الصدور کے خلاف ہے۔ یعنی ہم نے اپنی طبیعت پر ضبط رکھا ہے، کسی سے اگر ہمیں حسد ہے ہم اس کو نقصان پہنچاتے نہیں۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، اتنا پتہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں دینا، تو نقصان نہیں پہنچاتے، نہ کبھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ جانے، اس کا کام جانے اور میری زندگی جانے۔ لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے، یا ویسے ہی قدرتی آفاتی زمینی آسمانی کوئی ہو گئی اور اس کو تکلیف پہنچ گئی، تو پھر ہم خوش ضرور ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں کہ ہم نے تو اسے نقصان نہیں پہنچایا، نہیں اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، خود ہی اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ یعنی اس کو تکلیف پہنچنے پر ہم خوش ہوئے۔ یہ خوش ہونا دراصل بغض کی علامت ہے، حسد کی علامت ہے۔ یہ بغض کی نشانی ہے کہ ہمیں اس سے قلبی عداوت تھی، چھپی ہوئی نفرت تھی۔ بغض عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ نفرت، دل میں چھپی ہوئی نفرت۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سامنے ہم اس کو بہت اچھا بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ میں ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہیں، لیکن دل میں چھپی ہوئی نفرت یعنی بغض ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے نقصان پہنچنے پر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ اسے نقصان پہنچا۔ اب یاد رہے کہ اگر ہمارا یہ خوش ہونا اس وجہ سے تھا کہ وہ ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ دین کا دشمن تھا، یا اس کی دین کے ساتھ لا تعلقی تھی، یا اس نے کسی اور کو نقصان پہنچایا تھا، ذاتی بغض نہیں تھا بلکہ دینی بغض تھا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ البغض للہ والحب للہ۔ سب سے بڑی نیکی ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ البغض للہ، الحب للہ والبغض للہ۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، ذاتی مقاصد کے لیے نہ ہو، والبغض للہ، اور کسی سے اگر نفرت بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے، ذاتی کوئی بغض و عناد نہ ہو، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی، یہ بڑا درجہ ہے۔ لیکن اگر ذاتی بغض ہو، جیسے کہ ہمیں ذاتی بغض ہی ہوتا ہے، تو یہ سلامت الصدور کے خلاف ہے۔ ایک بزرگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور مسلسل رو رہے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، ان کا نام بھی لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، دیگر بھی حکایات کی کتاب میں جیسے روض الریاحین امام یافی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ ایک بزرگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور مسلسل رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھ لیا کہ حضور کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی آپ بار بار معافی طلب کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ ایک بازار میں میری دکان تھی، ایک دن اچانک ناگہانی حادثہ ہوا، آتش زدگی کا معاملہ ہوا، آگ لگنے کا حادثہ ہوا، اور ساری مارکیٹ جل گئی، دکانیں جل گئیں، میری دکان بچ گئی۔ مجھے اس بات کی اطلاع نہیں تھی۔ اطلاع دینے والے نے آ کر مجھے اطلاع دی اور کہا کہ جس مارکیٹ میں آپ کی دکان تھی اس مارکیٹ وہ آگ لگ گئی ہے، مگر آپ کی دکان بچ گئی، تو اس پر میں خوش ہوا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بات پر میں خوش ہوا کہ میری دکان بچ گئی۔ مجھے بعد میں محاسبے میں اور میں نے غور و فکر کیا کہ یہ تو میں نے بہت غلط سوچا، یعنی مجھے باقی افراد کے دکانوں کے جل جانے کا، ان کے مالی نقصان کا کوئی دکھ نہ ہوا، اور اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی ہونا، دوسروں کے نقصان پر
دوسروں کے نقصان پر دکھ نہ ہونا اور اپنی دکان کے بچنے پر خوش ہونا، ارشاد فرمایا یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ تو مقصد پرستی ہے، مطلب پرستی ہے کہ دوسروں کا احساس نہیں اور اپنا مطلب نکلا تو میں خوش ہوں، اور یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، اللہ پاک سے دوری والی بات ہو گئی۔ لہذا اس دن سے غالباً انہوں نے 30-40 برس کچھ بتائے کہ اتنے سال گزر گئے مگر میں اس گناہ کی مسلسل معافی مانگ رہا ہوں۔ یعنی بے حس ہو جانا، دوسرے کو دکھ ہو یا سکھ ہو، نہ اس کے دکھ میں کوئی شریک ہوا، نہ اس کے سکھ میں اور خوشی میں اس کی خوشی کو کوئی بڑھا سکا کہ شرکت کرتا اور اپریشیٹ کرتا تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی۔ لیکن اس سے کیا غرض؟ اسے اپنے دکھ سے مطلب، اپنے سکھ سے مطلب۔ یہ انسان نہیں، یہ تو جانور ہے، وحشی جانور ہے، کہ یہ طریقہ تو جانوروں کا ہے کہ جب بھوک لگی تو شکار کیا اور جس کو چاہا شکار کر لیا، اور جب بھوک نہ ستائے تو کوئی کسی پر حملہ کرے یا کوئی کسی کو بے آسرا چھوڑے تو کوئی فکر نہیں۔ تو یہ وحشیانہ زندگی ہے، یہ حیوانات اور جنگل کے جانوروں والی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی یہ ہے کہ انسان کا احساس رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا میری امت کے بڑے درجے کی ولایت، ابدال ہونا، یہ 3 خوبیوں سے ملتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ سلامت الصدور، دل صاف ہو، اور دل صاف یہ ہو کہ کسی کو خوشی پہنچے تو اس کی خوشی پر ہمیں دل میں احساس خوشی ہو، خواہ اس کے سامنے جا کر مٹھائی کا ڈبہ نہ بھی رکھیں مگر گھر میں بیٹھے مگر خوشی ہو، یہ دل کی خوشی ہے۔ اور اگر دل میں دکھ ہو اور پریشانی ہو اور عجیب سی اضطراب کی کیفیت ہو جائے کہ اسے یہ نعمت کیوں ملی، تو ایک مٹھائی کا ڈبہ نہیں، پورا ٹوکرا جا کر رکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ ساری رسمی ہے، سارے رسمی طریقے ہیں۔ اللہ پاک کو تمہارا یہ لین دین مطلوب اور منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی خوشی چاہتا ہے۔ اگر تم دوسرے کی پریشانی پر پریشان ہو گئے، خواہ اس کے سامنے جا کر نہ کہا کہ مجھے بھی دکھ ہوا ہے، یا میں آپ کے ساتھ اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ کا دکھ ہلکا ہو جائے، تم نہ جا سکے مگر نیت اور ارادہ یہی تھا، تمہارے دل میں ایک دکھ تھا، اس کے دکھ پر احساس سے دکھ تھا، تو اللہ پاک کو یہ مطلوب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سخاوت النفس، دل کا سخی ہونا، سخاوت النفس، دل کا سخی ہونا، یہ سخاوت النفس اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک جنہیں دیتا ہے انہیں اپنی دوستی پہلے دیتا ہے اور سخاوت النفس بعد میں دیتا ہے۔ سخاوت النفس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے قلب کشادہ ہو، کشادگی قلب، دل کا کشادہ ہونا، یعنی دل اتنا بڑا ہو کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے اور اس نے سچے دل سے قعر قلب، گہرائی قلب کے ساتھ معافی مانگ لی اور وہ واقعی شرمندہ تھا، تو اس کی غلطی کو معاف کر دینا، سخاوت النفس ہے۔ سخاوت النفس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال خرچ کرنا سخاوت ہو گئی، یہ اپنی جگہ ہے، کوئی علیحدہ شک ہے اور علیحدہ حصہ ہے۔ دل کی سخاوت علیحدہ ہے، وہ سخاوت المال ہے کہ اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کرتے رہنا، سخاوت المال ہے، اس کا اپنی جگہ درجہ ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ سخاوت میں سخاوت النفس کا ہے۔ سخاوت کی کئی قسمیں ہیں، سخاوت العلم بھی ہوتا ہے، سخاوت العمل بھی ہوتا ہے۔ سخاوت المال تو بہت چھوٹے درجے میں ہے، اس سے بڑھ کر بڑی بڑی سخاوتیں ہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر درجے کی سخاوت عطا کی تھی۔ آپ سخاوت علم، سخاوت عمل، سخاوت مال، سخاوت نفس، ساری سخاوتوں سے مالا مال تھے۔ تو سخاوت النفس یہ ہے کہ آپ کا دل ہر ایک کے لیے کھلا ہو، کشادگی ہو، کسی کے لیے تنگ دلی نہ ہو،
وسعت ظرف قلب، قلب کا برتن، دل کا برتن، اس میں تنگی نہ ہو بلکہ کشادگی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ والرحمۃ لجمیع المسلمین، کل اہل ایمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، کل اہل اسلام کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، کسی کے ساتھ بدخواہی نہ ہو، نہ بدخواہی برا چاہتا ہو نہ برا کرتا ہو۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے باقی جہاں کئی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے یہ 3 خوبیاں بھی تھیں۔ یقیناً آپ سلامت الصدر والے تھے، آپ کا دل بالکل صاف ستھرا تھا، آئینے سے زیادہ شفاف تھا، کبھی کسی کے لیے آپ نے دل میں میل آنے ہی نہیں دیا، جیسے کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان کمال درجے کی، اتم درجے میں عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست فیض پانے والے صدیق اکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بے مثال شان عطا کی کہ اس کا کوئی ثانی اور مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں رہے اور تین دن 3 راتیں رہے، 3 دن 3 راتیں اس غار میں رہے، اور دشمن تلاش میں تھے، تعاقب میں تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیں اور آپ کو معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار میں رہے۔ حکمت عملی یہ تھی کہ جب یہ تھک ہار جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اپنا سفر مدینہ شریف کی طرف جاری کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حکمت عملی اپنی امت کی تعلیم کے لیے تھی، تربیت کے لیے تھی، اب ہر اعتبار سے ایک سبق دینا چاہتے تھے اپنی امت کو، تو حکمت عملی اس لیے تھی۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس سے، حجر مقدس سے جب باہر نکلے تھے تو وہ جو نوجوانوں کا جتھا تھا کافروں اور مشرکوں کا، جو بالکل چاق و چوبند کھڑے تھے کہ حضور باہر نکلیں اور آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے تشریف لے گئے، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ بعد میں آ کر کسی نے ان کو کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور آپ حملہ کریں۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ تمہارے درمیان میں سے وہ نکل کر گئے ہیں اور تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں، تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے یہ ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہم اپنی آنکھوں کو کھول کر کھڑے ہیں اور بالکل ہوشیار ہیں، یہاں درمیان سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب اندر حجرے میں جا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرما ہونے کی جگہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا موجود تھے اور حضور تو وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو حضور کی حکمت عملی اس لیے تھی۔ تو غار کے ذکر میں، غار ثور کے ذکر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے پیارے حبیب جب غار میں آپ 2 تھے تو آپ کے جو دوسرے تھے، آپ اپنے اس دوسرے صاحب سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صاحب، اے میرے دوست، اے صدیق اکبر، آپ غم نہ کیجئے کہ دشمن تعاقب میں ہے اور دشمن قریب آ چکا ہے اور وہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہوں اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کیجئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے ثانی اثنین کا لفظ ارشاد فرمایا، 2 میں سے دوسرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور صحبت کے حضور کی ذات کے فیضان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثانیت عکس ذات میں اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ ثانی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثل ہونا، ان کے جیسا ہونا۔ ظاہر صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نبوت میں تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کے ما سوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا عکس اگر کسی میں رکھا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ حضور کی ذات کے ثانی ہیں، حضور کی ذات کا عکس ہیں، حضور کی ذات والا صفات کے آئینہ دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر ایک کو اس کی مخصوص عبادت کے ساتھ ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے اس مخصوص دروازے سے بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ بھی ہے، باب الصوم بھی ہے، اس کو باب الریان بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی باب الزکوٰۃ بھی ارشاد فرمایا، جس عبادت کے ساتھ خاص انسیت اور تعلق ہوگا تو اس نام سے موسوم دروازے سے اسے بلایا جائے گا جنت کی طرف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا سعادت مند بھی ہوگا جسے جنت کی 8 دروازوں سے ندا آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع، عاجزی اور انکساری دیکھیے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ اپنے لیے کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ آپ اپنے لیے کچھ ایسی بات پوچھ رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے زعم میں اور اپنے تقوی اور اپنے تکسر میں، تواضع و عاجزی و انکساری میں اپنے آپ کو ان 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کا بھی اہل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ آپ کی شان تواضع تھی۔ آپ نے ویسے ہی پوچھ لیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا سعادت مند بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے ندا آئے کہ اے سعادت مند، اے اللہ کے مہمان، تو اس دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے آواز آئے کہ تم اس دروازے سے داخل ہو، تو 8 سے ندا آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے یقین ہے کہ جنہیں 8 دروازوں سے ندا آئے گی وہ آپ ہوں گے، وہ آپ ہوں گے کہ آپ کو ہر دروازے سے ندا آئے گی، اس لیے کہ ذوق صوم و صلاۃ اور ذوق زکوٰۃ اللہ پاک نے جو آپ کو دیا ہے وہ بے مثل ہے۔ ہر عبادت میں آپ آگے آگے ہیں، السابقون الاولون میں بھی آپ السابقین ہیں، جو سب سے آگے آگے ہیں، آپ ان سے بھی گوئے سبقت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر درجے میں اولیت دی ہے، آپ میری صحبت اور سنگت میں بھی اول ہیں، ایمان لانے والوں میں بھی آپ اول ہیں، اور ہجرت کرنے میں بھی آپ میرے صحبت اور میرے مصاحب اور میرے ہم نشیں رہے۔ آپ ہر غزوہ میں، ہر سفر میں آپ میرے ساتھ رہے۔ اے صدیق اکبر، سفر آخرت میں بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، تو سنو کہ سب سے پہلے اول من تشق الارض انا من تشق الارض، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے لیے مزار کھلے گی اور وہ اپنی مرقد سے باہر آئے گا، سنو کہ وہ میں ہوں گا، اور میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے اور میرے دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔